خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس مشکل وقت میں جو لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں، منحرف ہوئے، ان کی جگہ پر آنے والے وقت میں جناب قاسم کے ابا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کن لوگوں کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا اہم جو معاملہ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے چیف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں اب کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ تمام حقائق آج کے اپنے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ فیصلہ ماضی میں بھی ایک بہت بڑا نام وہ کر چکا ہے۔ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو یہ چیزیں آپ کو واضح طور پر مل بھی جائیں گی، کیونکہ کھل کے بات ہم اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف قاسم کے ابا صاحب، انہوں نے جو لوگ اس مشکل وقت میں انہیں چھوڑ گئے یا اس سے پہلے جو لوگ منحرف ہو گئے تھے، ان کے کیا حالات ہوئے، ان کا کیا حال کیا، اب دوبارہ جو ان کو چھوڑ کر گئے ان کا کیا حال کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ٹکٹوں دینے کا فیصلہ کیا، جو ٹکٹس آگے تقسیم کرنے جا رہے ہیں، وہ پاکستان میں جو بڑی تعداد ہوگی جو اس بار وہ جن کو ٹکٹس دیں گے وہ وکلا حضرات ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وکلا حضرات آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے میں، خاص طور پر جس طریقے سے اب وکلا نے پاکستان میں قاسم کے ابا کے لیے جو سٹینڈ لیا ہے، اور جس طرح تحریک کو اب انہوں نے چلانے کا ایک پورا پلان تیار کیا، اور کس طریقے سے، اور خان صاحب کے لیے خاص طور پر جس حد تک وہ اس تحریک کو، جو گفتگو اس وقت ٹی وی پر تو آن ایئر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہی زیادہ سے زیادہ اس کو وائرل بھی کیا جا رہا ہے، اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خاص طور پر اس کو اوورسیز پاکستانی جس طریقے سے ان کی تحریک کا جو اس کی تحریک جو ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو چیزیں کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا کا کوئی بھی محاذ کھولیں، سوشل میڈیا کی کوئی بھی پلیٹ فارم دیکھیں تو وہاں پر اب وکلا تحریک جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی بس زیر بحث ہے۔ اسی طرح جو ٹکٹس دینے کے معاملات ہیں، 70% جو میرے پاس اطلاعات ہیں، 60 سے 70% جو ایک بڑی تعداد ہوگی وہ وکلا حضرات کی ہوگی، وہاں سے وکلا جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین قاسم کے ابا صاحب نے یہ تمام حکمت عملی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور تقریباً یہ کام اب فائنل راؤنڈ میں جا چکا ہے، اور ساتھ ہی جس طریقے سے وکلا حضرات نے خان صاحب کے لیے سٹینڈ لیا، وہ بھی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کی نواز شریف صاحب کی برطانیہ میں ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میں کبھی بھی، ایک چیز تو واضح انہوں نے کر دی ہے کہ میں یہ جو نئی قیادت ہے، یہ جو پاکستان میں اس وقت تمام چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تو میں کام نہیں کر سکتا، اور پارٹی کا عہدہ تو میں نہیں لوں گا، لیکن میں پارٹی کا ورکر ضرور ہوں۔ تو اس کا نتیجہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملاقات جو ہے وہ بے نتیجہ نکلی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا فیس یہ بات واضح طور پر بتا رہا تھا کہ وہ کافی غصے میں بھی ہیں، اور غصے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں ایک نئی پارٹی بنانے کے حوالے سے بھی کچھ وہاں پر صحافیوں نے گفتگو کی، لیکن اس پارٹی بنانے کے حوالے سے انہوں نے اس کے اوپر کچھ بھی جو رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت کے حوالے سے یا ان کے ساتھ کوئی قریبی روابط، یا جس طریقے سے وہ آج کل قاسم کے ابا کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کے چہرے پر کافی مسکراہٹ جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ تو واضح رہے کہ آنے والے وقت میں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ اہم رول جو ہے وہ ادا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت انہیں پارٹی سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں انہیں نکال دیا گیا ہے، اور وہ خود مختار ہیں، اور وہ کچھ بھی بڑا فیصلہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔